تیسری جو شرط ہے مقدمات نماز میں سے جس کو نماز سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہے طہارت. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر جو مسئلہ دے رہے ہیں وہ یہ جو طہارت ہے، یہ آپ کو پتہ ہے طہارت نماز میں آپ کو دو طرح کی چاہیے، ایک جسمانی طہارت اور ایک روحانی طہارت. جسمانی طہارت کیا ہے کہ آپ کا بدن اور لباس پاک ہو، اس پہ کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو، کوئی خون، کوئی پیشاب کی چھینٹیں، کوئی کسی کافر نے آپ کو ہاتھ لگا دیا ہو، اس کا ہاتھ گیلا ہو، آپ کا کپڑا نجس ہو گیا ہو، کوئی ساری چیزیں جو آپ نجاسات کی فہرست آپ پڑھ چکے ہیں، ان میں سے کوئی چیز آپ کے بدن یا لباس پر نہ لگی ہو. کسی نے کتے پالے ہوئے ہوتے ہیں، کتا چاٹتا ہے مثلا تو اس کی تھوک لگی ہوئی ہے آپ کے ہاتھ پر، تھوک ہٹ بھی جائے تو بالآخر آپ کا ہاتھ تو نجس ہو ہی چکا ہے، یا اس قسم کی چیز. تو ایک تو یہ طہارت ہے. دوسری طہارت روحانی طہارت ہے جس کا تعلق اس سے وضو اور غسل سے ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وضو اور غسل تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی اب آپ کی کلاس میں میرا خیال نہیں آیا، لیکن جہاں ہم ہیں اس وقت وہ اس سے پہلے کا مرحلہ ہے وضو غسل کا. ابھی جو مرحلہ ہے وہ ہے ظاہری طہارت کا، کہ بدن اور لباس آپ کا ظاہری نجاستوں سے پاک ہونا چاہیے. یہاں تک کہ آپ کے بال، آپ کے ناخن، یعنی بدن میں، کیونکہ دیکھیں بعض جگہوں پہ بال اور ناخن جو ہے نا، کیونکہ ان میں روح نہیں ہوتی تو کچھ جگہوں پر کچھ ایکسیپشن ہیں. مثلا فرض کریں جس سے حیوانات میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی حیوان مر جائے، طبیعی موت مر جائے، بکرا، تو اس کا بدن نجس ہے، لیکن اس کے بال، ناخن جن میں روح نہیں ہوتی وہ پاک ہے. بکرا نجس ہے خود، لیکن اس بکرے کے وہ اجزاء جن میں روح نہیں ہوتی، بغیر روح والے اجزاء جیسے بال اور ناخن، اس کے سینگ ہیں، یہ اس کے پاک ہیں. تو کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ نماز میں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ بس بدن نجس نہیں ہونا چاہیے، باقی بال یا ناخن جن میں روح نہیں ہوتی وہ اگر نجس بھی ہو تو چل جائے گا. نہیں، نماز میں بال اور ناخن تک کہ جن میں روح نہیں ہوتی ان کا بھی پاک ہونا شرط ہے. درست؟ اچھا، یہ جو بدن اور لباس کی طہارت کا مسئلہ ہے، کچھ موارد، اب اس میں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے یہاں پر ڈسکس کیا ہو، لیکن کچھ موارد ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر خیر وہ ابھی آگے آ رہے ہیں، چلیں آگے دیکھیں گے اس کو. خیر، تو ابھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا بدن، ظاہری بدن اور لباس جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے. البتہ یہ جو ہم نے کہا لباس، یہ بدن پاک ہونا چاہیے، تو کچھ نجاستیں ایسی ہیں جو نماز کی حالت میں معاف، ایسا نہیں کہ نجس نہیں ہیں، نجس ہیں لیکن نمازی کے لیے معاف ہیں. مثلا آپ کے بدن پر تھوڑا سا خون لگا ہوا ہو، آپ کے بدن پر تھوڑا سا خون، یہ جو پور ہے نا انگوٹھے کا، اس سے کم خون، بعض اوقات ہوتا ہے مثلا آپ نے جڑ کھینچی کوئی ناخن کی، کھال، خون نکل آیا. اب وہ خون کتنا ہوتا ہے؟ ایک ڈراپ ہوتا ہے، ایک قطرہ. اب وہ وہیں آپ نے اتنا زیادہ اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی، وہ وہیں جم گیا. اب آپ وضو پہلے سے تھیں، آپ وضو کا مسئلہ پھر دوسرا ہو جائے گا. آپ فرض کریں کہ پہلے سے ہی وضو میں تھیں، آپ جائیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز صحیح ہے، اگرچہ آپ کے بدن پر خون لگا ہوا ہے، لیکن یہ خون جو اس مقدار میں ہے اور کچھ ایکسیپشنز کے علاوہ یہ خون معاف ہے. پھر اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جی مثلا پھوڑے پھنسی کا بعض کنڈیشن میں خون معاف ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی جو ناک سے نکسیر پھوٹتی ہے وہ بعض کنڈیشن میں معاف ہے. ایسا کوئی چیز جس کو نماز میں معاف کی گئی ہے، اس کے علاوہ آپ کا بدن یا لباس جو ہے وہ نجاست سے پاک ہونا چاہیے. جو ایکسیپشنز ہیں وہ ایکسیپشنز ہیں، ان میں ضروری نہیں ہے پھر، لیکن ان ایکسیپشن سے ہٹ کر اگر کوئی نجاست ہے تو پھر آپ کا بدن اور لباس جو ہے نماز کے لیے پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں،
اگر کوئی چھوٹا لباس ہے، اب ہم نے کہا لباس پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اب فرض کریں آپ نے آپ کا کوئی چھوٹا لباس ہے جو مثلا ٹوپی، جیسے مرد ٹوپی آپ نے دیکھا ہے بعض اوقات ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے ہیں، اہل سنت میں تو پتہ نہیں، نہ پہنے تو قیامت ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی بعض لوگ ٹوپی پہنتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، ٹوپی نجس ہے۔ چھوٹا اور بڑے لباس کا معیار کیا ہے؟ ساکس بھی شامل ہو جاتے ہیں اس میں۔ چھوٹے اور بڑے کا معیار یہ ہے کہ چھوٹا لباس اس لباس کو کہتے ہیں کہ جو لباس جو ہے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کافی نہ ہو، خالی اس سے اگر آپ شرمگاہ چھپانا چاہیں تو نہیں چھپے گی، وہ ہے چھوٹا لباس، اور اگر وہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے شرمگاہ چھپ سکتی ہے تو وہ بڑا لباس ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے لباس اور بڑے لباس کا معیار یہ ہے۔ اب ٹوپی، ساکس، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بے تنہائی اگر یہ ہو آپ کے پاس تو یہ شرمگاہ چھپانے کے لیے کافی نہیں ہے، تو یہ ہو جائے گا چھوٹے لباس۔ اگر چھوٹا لباس نجس ہے، مثلا اس شخص کی ٹوپی نجس تھی، یا مثلا فرض کریں آپ لوگ بھی جرابیں تو آپ لوگ بھی پہنتی ہیں، آپ کی جراب نجس ہے، درست، تو اس میں نماز ہو سکتی ہے، مگر بشرط ان کے یہ چیزیں مردار سے بنی ہوئی نہ ہو، کیونکہ مردار بھی نجس ہوتا ہے، یہ وہ مردار والی نجاست نہ ہو۔ ایک نجس عین ان کے اوپر کوئی اجزاء، مثلا فرض کریں کوئی نجس عین کا جز اس کے اوپر جو معاف ہے ان کے علاوہ نہ ہو، اور جیسے مثلا کتے کا یا سور کا کوئی مثلا فرض کریں چیز اس کے اوپر لگی ہوئی نہ ہو، البتہ اس میں احتیاط واجب ہے۔ یہ ایک چیز، یہ ان چیزوں کا مسئلہ ہے جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں، ٹوپی پہنتا ہے انسان، ساکس پہنتا ہے انسان، کپڑے پہنتا ہے انسان، بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا کپڑا جو ہے آپ کا وہ نجس نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹا کپڑا اگر کسی کا نجس ہے تو اس میں یہ جو ہم نے کہا کہ میتا مردار نہ ہو اور نجس العین کے اجزاء وغیرہ نہ ہو تو وہ پھر وہ معاف ہے۔ ایک اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ آتا ہے کہ نجاست آپ نے پہنی ہوئی نہیں ہے، اٹھائی ہوئی ہے۔ مثلا آپ کا رومال نجس ہے، وہ آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے، رومال پہنا ہوا تو نہیں ہے نا آپ نے، ٹوپی کی طرح اور جرابوں کی طرح تو نہیں ہے رومال، رومال کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے۔ یا بعض اوقات اب اس کی مثالیں میں اگر مزید دینا چاہوں، حمل نجاست کی کہ نجاست اٹھائی ہوئی ہو، مثلا فرض کریں بعض اوقات بعض آپ کو ٹیسٹ کروانے کے لیے مثلا یورین ٹیسٹ ہے، اسٹول ٹیسٹ ہے، وہ ڈبی دیتے ہیں، آپ گئے وہاں پر مثلا فرض کریں بھی لیب بند تھی، اذان کا ٹائم، جمعے کا ٹائم تھا، سب کچھ بند تھا، آپ نے جیب میں رکھی اور نماز پہ کھڑے ہوئے۔ اب یہ نجاست آپ کے نہ بدن کو لگی ہوئی ہے نہ لباس کو لگی ہوئی ہے جن کو آپ نے پہنا ہوا ہے، بلکہ آپ کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، درست، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں نماز ہو سکتی ہے۔ نجاست اٹھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں بس یہ خیال رہنا چاہیے کہ یہ نجاست آپ کے بدن یا لباس کو آلودہ نہیں کرے گی۔ ٹائٹ بند ہے، فرض کریں وہ ڈبیا تھی وہ لیک ہو گئی جس میں مثلا یورین تھا انسان کا، اور وہ آپ کے کپڑوں کو لگ گیا تو وہ پھر الگ مسئلہ کہانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ بعض اوقات ہوتا ہے ڈبی میں ہے، ڈبی تھیلی میں، اور اس کو اچھی طرح شاپر پہ ٹیپیں شیپیں لگا کر آپ نے جیب میں ڈال دیا، اب اگر وہ کوئی قطرہ ٹپکے گا بھی تو وہ آپ کے کپڑوں تک نہیں آئے گا، اس کو اٹھانے میں اور اس کو جیب میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر شراب کا کوئی قطرہ جسم پہ ہو تو نجیس ہے نا، دیگر بات نماز باطل ہو جائے گی، پاک کرنا پڑے گا۔ جیسے پرفیوم میں بھی تو ہوتا ہے نا الکوہول، ہر الکوہل شراب نہیں ہوتا میری بچی، تو کہہ تو رہا ہوں ہر الکوہل شراب نہیں ہوتا نا۔ بڑا لباس پاک ہونا لازمی ہے، لیکن اگر چھوٹے لباس پہ کوئی نجاست ہے تو کوئی وہ معاف ہے۔ اہل کتاب نجس ہوتے دیکھیں عیسائی ہیں یہ لوگ، اہل کتاب آغا سیستانی کے نظریے میں پاک ہیں اور آغا خامنائی کے نظریے میں بھی پاک ہیں۔ میڈ وغیرہ گھر میں ہوتی تو صحیح ہے، میڈ صحیح ہے، میڈ کو کیا ہے، طبیعت خراب ہے اس کی، صحیح ہے۔ گھر میں کام کرتی ہے۔ دیکھیں آغا سیستانی کے نظریے میں تو مشکل نہیں ہے، یعنی حتیٰ اگر آپ اس سے برتن بھی دھلوائیں، اس سے کھانا بھی پکوا لیں، کپڑے بھی دھلوا لیں، تو آغا سیستانی کیونکہ پاک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو مشکل ہے وہ نجاست ہی کی جہت سے ہے نا ان کی۔ بھائی جب پاک ہے تو کیا، اگر اس نے کھانا پکایا ہے، فرض کریں پکوڑے آپ کو تل کے دیے ہیں ہاتھ سے،
تو کیا ہے؟ نجس تو نہیں ہے نا. میں نے کہا نا کہ دیکھیں اہل کتاب میں جو مسئلے کی جہت بنتی ہے وہ ان کی نجاست ہے. مثلا آغا خوئی احتیاط کی بنا پر نجس مانتے تھے. آغا خمینی کا فتویٰ تھا کہ وہ نجس ہیں, درست. لیکن آغا سیستانی, آغا خامنائی, یہ دونوں بزرگان جو ہیں وہ ان کو اہل کتاب کو, اور اکثر جو ہے کافی سارے جو ہے اہل کتاب کو پاک مانتے ہیں. اور جب پاک ہیں تو اور تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. مشکل طہارت نجاست کی تھی, وہ جب پاک مان لیا تو وہ حل ہو گئی. تو اب آپ ان کے ہاتھ کا کھائیں پئیں, ان کے کپڑے دھلوں پہ نماز پڑھیں, ان کے دھوئے ہوئے برتنوں میں کھانا کھائیں, کوئی فرق, ان کا جھوٹا پانی پی لیں آپ, کوئی مشکل نہیں. درست. صلی اللہ علیہ وسلم.